الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ بزرگان محترم برادران عزیز انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے منتظمین و کارکنان ایک طویل سفر کر کے حسب وعدہ حاضر ہو گیا ہوں. کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے یہاں حاضری کی توفیق سے نوازا اور آپ دوستوں کی ملاقات کی خوشی نصیب ہوئی. کل اس وقت سیالکوٹ کے دامن میں ایک جگہ ہے دس کا، وہاں شریک پروگرام تھا.
اس سے پہلی شب گجرانوالا، اس سے پہلی شب شکرگڑھ، اس سے پہلی شب نارووال، اس سے پہلی شب ملتان، اس سے پہلی شب چنوٹ۔ آج اور کل یہاں ڈیوٹی دینی ہے اور پھر یہاں سے انشاءاللہ کراچی۔ محرم الحرام جب آسمان دنیا پر ہلال محرم نمود پذیر ہوتا ہے، محرم کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو فاتح لوگوں کے چہروں پہ راحت کا نکھار آ جاتا ہے اور بزدلوں ناکام سیاہیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں کس کس روگ کی بات کروں؟ کوئی ایک بیماری ہو، اس دھرتی پر پاکستان کی سرزمین پر اسلام ہی وہ مظلوم نظریہ ہے جس کی جڑیں کاٹنے کے لیے مختلف محاذوں پر حریف کام کر رہے ہیں۔ ایک محاذ تنقیص صحابہ ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کو نکما ثابت کرنا۔ کام لانتوں سے نہیں بنے گا، یہ تو رسم ہو گئی ہے۔ ہاتھ کھڑے کرنا، نعرہ بازی کرنا، لعنت بھیج دینا، پھر گھر میں جا کے سو جانا، پھر دوسرے دن اٹھ کے آ جانا، پھر زندہ باد کہنا، پھر یہ باتیں جو ہیں اپنے دانش رکھنے والے طبقہ کو نہیں سجا کرتی، وہ کچھ کیا کرتے ہیں۔ اگر اپنی نسل کا مستقبل بچانا ہے، اپنے نظریے کی بقا چاہتے ہیں آپ، اور حشر کے میدان میں رحمت للعالمین کے صحابہ کے سامنے سرخرو ہو کر اٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی صفوں میں نظم و ضبط پیدا کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اہمیت و عظمت اور وہ معیار جو قرآن و سنت نے انہیں عطا کیا ہے اس کو اجاگر کیجیے۔ زندہ قوموں کی طرح باسلیقہ زندہ رہنے کا گر سیکھیے، اس سے بات بنے گی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے گرد و پیش کے حالات سے شاید آپ بے خبر ہیں۔ ایک منظم منصوبے کے تحت ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ محمد عربی کے گرد و پیش بیٹھنے والے جو لوگ تھے وہ سب کے سب غیر معیاری اور نکمے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر کے بستر پہ آنے والی خواتین بھی معیاری نہیں تھی۔ یہ سب کچھ ڈنکے کی چوٹ کہا جا رہا ہے، کوئی تکلف نہیں برتا جا رہا۔ اور یہ اس ملک میں جس ملک میں آپ جیسے بہادر اہل سنت رہتے ہیں، جن کی تعداد بحمداللہ تعالی بغیر کسی مبالغے کے 90% سے بھی زیادہ، یہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک ترجمہ مقبول ہے یہاں آپ کے ملک کی لائبریریوں میں وہ ملتا ہے، مجھے ایک دوست نے دکھایا جھنگ میں، اس نے لکھا تھا، آواز نہ نکلے، آوازیں نہیں اونچی ہونی چاہیے، آپ کے جلسے کی کامیابی کا انحصار اس میں ہے کہ آپ بڑے خاموشی کے ساتھ، انہمات کے ساتھ میری طرف متوجہ رہیں۔ جو آنا چاہیں دوست ان سے کہہ دیجئے کہ جگہ نہیں ہے، جو جانا چاہیں انہیں آرام سے راستہ دے دیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ یہ پروگرام کامیاب بنائیں۔ جگہ تنگ ہے، مجھے بھی اس کا احساس ہے۔ میں نے ارشاد مدنی سے کہا ہے کہ دعوت دیتے ہو ہاتھیوں کو، دروازے بناتے ہو 3 فٹ کے۔
میرے عزیز دوستوں توجہ فرمائیے، آپ کے ملک کی لائبریری کی ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں میں، ترجمہ مقبول ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ عائشہ کی قبر کھودیں گے اور اس کا ڈھانچہ نکال کر اس سے اچھی کوڑے لگائیں گے۔ یہ اس عائشہ کے بارے میں ہے جس کے حجرے میں آج تک نبی سویا ہوا ہے۔ یہ اس عائشہ کے متعلق اس نے جرأت کی جسے کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ جبرائیل امین نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ اپنی عائشہ سے کہہ دو خدا سلام کہتا ہے۔ یہ اس عفیفہ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جس نے کئی مرتبہ جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جس کے کردار کو منافقوں نے جب چیلنج کیا تو عائشہ کے کیس میں اللہ وکیل صفائی بن گیا۔ میرے عزیز دوستو، ملک ہمارا، وطن ہمارا، قربانیاں ہماری، ہمارے خون اور دولت سے یہ ملک وجود میں آیا، قربانیوں سے، اور آج اسی ملک میں ہمارے لیے پرواز کی اجازت نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے سکون سے خطرہ ہے آپ کو، مجھ سے اس دفعہ بھی ماشاءاللہ کئی اضلاع میں پابندی لگی ہے اور ضلعی افسران کے آرڈر میں تک پہنچے ہیں کہ آپ ہمارے ضلع میں قدم نہ رکھیں، آپ کی تشریف آوری سے ضلع کے امن و امان کو سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی بہاروں میں بھی جلتے دیکھا ہم نے آشیاں اپنا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم الحرام کو یار لوگوں نے بزدلانہ سینہ کوبیوں اور نسوانی ماتم شعاریوں کے لیے رجسٹرڈ کروا رکھا ہے ایک طبقے نے۔ یہ پوری قوت لگائی جا رہی ہے، دولت پانی کی طرح بہائی جا رہی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہی محرم کا چاند نظر آئے دفتر میں مٹی ڈالنا شروع کر دو، آگے پیچھے مارو اپنے آپ کو خوب نکو سے زنجیروں سے، اور جناب والا معاشرے کو لہولہان کر دو۔ یہ اس کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، بین الاقوامی سطح پر یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور میرا سنی ترقی کر کے جیسے میں کہا کرتا ہوں سن ہو چکا ہے۔ سنی تو قبروں میں سو گئے نا، اب سن رہ گئے، برف کی سل کی طرح جامع بے حس۔ حالانکہ اس مہینے کی پہلی تاریخ خلیفہ راشد ثانی، امام عدل و حریت، مراد پیغمبر، داماد علی، عرب و عجم کا وہ فاتح جس کی جلالتوں کی دھمک سے پوری دنیا کفر لرزہ کرتی تھی، جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے میرے عمر کی زبان پہ حق مقدر کر دیا ہے۔ اس کے خون شہادت سے محرم کی پہلی تاریخ رنگین ہے۔ پشاور والوں نے اس دفعہ یوم فاروق اعظم منایا، شاہ فیصل شہید والوں نے منائے، وہ تو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے رضاکار ہیں، اگر وہ نہ منائے تو میں بگڑ جاؤں گا۔ حالانکہ مجھے اس شہر میں آتے ہوئے میرا خیال ہے کہ کم از کم 8-9 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ میں تو سن 69 کی کمپین جب کنونسنگ ہو رہی تھی اس میں بھی آیا تھا، تو کم از کم 8-9 سال ہو رہے ہیں،
اور میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کملی والے کے غلاموں کے ایام پورے جوش اور ولولے سے منایا کیجیے. آپ ہر موقع پہ وعدہ کرتے ہیں اور ابھی تو آپ وزیر نہیں بنے, وعدے بھولنا شروع ہو گئے. اگر وزارت مل گئی تو پتہ نہیں پھر آپ کیا کریں گے. آپ کو چاہیے تھا کہ پورے ولولے اور جوش سے آپ فاروق اعظم کا یوم مناتے, اس ولولے سے مناتے کہ منافقوں کے حوصلے پست ہو جاتے. آج کی میں اس نشست کو, جو پہلی نشست ہے پشاور کے اس پروگرام کی, اسی ہستی کے نام سے معنون کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے آج کی مجلس کو میں معنون کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ فاروق اعظم ہے کیا. چونکہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے الحمدللہ تعالی آثار پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے صدر مملکت نے اس سلسلے میں کچھ ابتدائی قدم بھی اٹھا دیے ہیں اور ماشاءاللہ اب کچہریوں کی, عدالتوں کی مسجدیں بھی تنگ ہو گئی ہیں, نمازی وہاں آ نہیں سکتے. چلو میں نے کہا مسلمانوں کو پتہ تو چل گیا کہ نماز فرض ہے. اب جب ڈی سی صاحب اذان سن کے مسجد کی طرف بھاگے گا تو اے سی صاحب دفتر میں بیٹھے رہیں گے, وہ بھی جائیں گے. ایس پی صاحب جب نماز کے لیے جائیں گے تو ڈی ایس پی صاحب بیٹھے رہیں گے. وہ جب اپنے ایس پی کو جاتا دیکھیں گے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ بھی اڑیں گے. ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں, ہوگا تو صحیح. اگر وہ بھی مسلمان ہیں, جب صدر مملکت نے یہ کہہ دیا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ ملازمین حضرات جو ہیں وہ اذان سن کر مسجدوں میں پہنچ جائیں, تو آپ نے دیکھا لاکھ حکیم سر بجائے بے کلیم سر بکف. ہم بات کرتے کرتے, تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے تھے, لیکن یہ معاشرہ خدا کے حضور بھی نہ جھکا. اب ایک ڈنڈے والے نے کہہ دیا بات تو دیکھیے ذرا, اللہ کے فضل و کرم سے اب نمازیں. ویسے تو انہوں نے فرمایا کہ جبر نہیں ہو سکتا, لیکن اب ان کو بتایا جائے گا کہ جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر جبر ہوگا کہ وہ نماز پڑھے. جبر ان کے لیے نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے. جو رحمت للعالمین کے امت میں شامل ہوتا ہے, مسلم برادری میں داخل ہوتا ہے, اس کو جبرن بھی محسن کے حضور جھکایا جائے گا کہ جس کا کھاتے ہو اس کا سجدہ بھی کرو, یا خدا سے نسبت نہ جوڑو, اور اگر اللہ سے کہلاتے ہو, محمدی کہلاتے ہو, تو پھر سجدہ بھی کرنا پڑے گا. اور وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے پریکٹیکلی ہم نظام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے جب تک صحابہ کے آستانے کو دستک نہ دیں اس وقت تک ہمیں نظام مصطفیٰ کا عملی مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا. اور فاروق اعظم یہ تو وہ عبقری شخصیت ہے تاریخ اسلام کی. بقول امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, فاروق کی اہمیت کا اس سے اندازہ کر لو کہ اللہ کے پیغمبر نے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اس ہستی کو خدا سے مانگا ہاتھ اٹھا کر کہ الہ العالمین, عرب کے معاشرے میں دو شخصیتیں میری نظر میں ہیں. ایک کے پاس دنیاوی وجاہت ہے, ایک کے پاس قومی سرداری ہے, ایک کے پاس ثروت و تمول ہے, اور دوسرے کے پاس شباب ہے, جوانی کی قوتیں ہیں, قوت بازو ہے, عزم اور حوصلہ ہے, بہادری ہے, تدبر ہے. ان دو میں سے کوئی ایک چاہیے مجھے. نوجوانوں, آپ سے خاص طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا انتخاب جوانی کے حق میں ہوا.
آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ جب بھی قدرت نے کوئی انقلابی کام لینا چاہا، جوانی کو آگے کیا۔ جوانی خداوند عالم اس لیے نہیں دیتا کہ دیواروں پہ لگے ہوئے بدبودار بوریوں کی تصویروں پہ لٹو ہوتے پھرو اور ولادت کے ذوق میں اپنے آپ کو تباہ کرو۔ یہ تو جوہر انسانیت، جب بھی ظلم و تشدد کی سرکوبی کا وقت آیا، اللہ نے جوانی سے کام لیا، اس کو یہ اعزاز بخشا، پھر اس کی تائید فرمائی اور اسے سر بلند کیا۔ اور جب میں بارگاہ نبوت میں جاتا ہوں عمر کو سمجھنے کے لیے، سنیے، معیار دو ہیں، اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان۔ تاریخ معیار نہیں ہے، تاریخ کا وہ حصہ قابل قبول ہے جس کی قرآن و سنت تائید کرتے ہیں۔ جو تاریخی مواد قرآن و سنت کے مزاج سے ٹکراتا ہو اس تاریخ کو ٹھکرایا جائے گا، قرآن و سنت کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس معیار کے ہوتے ہوئے جب ہم بارگاہ نبوت میں فاروق اعظم کو سمجھنے کے لیے نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، میرے بعد کوئی نبی آنا نہیں، اگر خدا نے میرے بعد کسی کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجنا ہوتا تو میرا یہ شاگرد، یہ تربیت یافتہ عمر اس قابل تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ اور میں عرض کر دوں کہ اس سے بڑھ کر فاروق کی عظمت کے لیے بارگاہ نبوت سے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے اتنا بڑا خراج پیش کرے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بننے والا ہوتا تو پھر اس کو خدا قدوس نبی بناتا۔ علماء کرام نے اس پر تحقیق کی ہے کہ صدیق اکبر انبیاء کے بعد افضل ترین ہے ساری امت میں سے۔ پیغمبر نے حضرت صدیق کے لیے یہ جملہ نہیں کہا، فاروق کے لیے کہا۔ کیوں کہا؟ افضلیت کا تقاضا تو تھا کہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا جاتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور آپ کی نظر نبوت کی پہنچ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں جو جلالت دیکھی تھی، مستقبل کے لیے اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے وہی جلالت ہی مفید ہو سکتی تھی۔ اس لیے پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خراج پیش کیا۔ صدیق اکبر جمالی سے ہو بہو پیغمبر کا انڈکس، وہ جمالی سے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ صدیق اکبر سبا تھی تو فاروق اعظم کفر کے مقابلے میں سر تھی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے خدا سے اسے مانگا، جب یہ آ گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اب کرتے حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ کملی والے نے فرمایا ہم یہیں پڑھا کرتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تیری قوم ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتی۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی کی دلجوئی کے انداز پہ قربان جائیے، حالانکہ یہی حضرت تھے جو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ تلوار لے کر گھوما کرتے تھے کہ خبردار اگر کوئی مسلمان مسجد کی طرف لپکا تو میری تلوار سے نہیں بچ سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت عمر سے یہ نہیں کہا کہ تو ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا تھا کہ جب وہ ہمارے قدموں میں آ گیا ہے تو اب ماضی کی کسی بات پہ تانا دینا
یہ ذرا دلجوئی کے خلاف ہے، شرمندہ ہوگا، اس کا دل ٹوٹے گا۔ فرمایا تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا جب تک میں آپ کی بارگاہ میں غلام بن کر نہیں آیا تھا تو بھی آپ کی نمازیں یہاں ہو رہی تھی، اور اب میں آ گیا ہوں، اس کے بعد بھی یہی ہوتی رہے تو پھر میرے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں پہلے چلتا ہوں مسجد میں، میں وہاں جا کے تمہید باندھتا ہوں آپ کی تشریف آوری کی، پھر آپ تشریف لے آئیے گا، روکنے والوں کو میری تلوار سمجھے گی۔ تاریخ انسانیت میں فاروق اعظم کے وہ جملے قیامت تک چمکتے رہے۔ منبر سے چڑھ کے فرماتے ہیں مکہ والوں، جس کو اپنے بچے یتیم کرانے کا شوق ہو، جس کو اپنی بیوی بیوہ بنانے کا شوق ہو، جس کو اپنی جائیداد لاوارث کرنے کا شوق ہو، وہ محمد کا راستہ روکنے کے لیے ذرا گھر سے باہر قدم تو نکالے۔ تمہیں میں اطلاع بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ابن خطاب محمدی ہو گیا۔ چنانچہ یقین فرمائیے کہ کفر کی برادری میں ابو جہل کی لابی میں سناٹا چھا گیا، جرأت نہ ہوئی کسی کو فاروق اعظم کے سامنے آنے کی۔ اس لیے تو پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر اور شیطان کبھی ایک راستے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، عمر اور ابلیس کبھی ایک راستے پہ، یہ آپ سن رہے ہیں یا دیکھا بھی ہے آپ؟ معاشرے میں مشاہدہ کر لیجئے، فاروق اعظم کی شاہراہ محبت سے ابلیس اینڈ کمپنی لمیٹڈ نہیں چلے گی، شیطان کی ذریت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فاروق اعظم کی شاہراہ محبت سے وہ آتے ہیں۔ فاروق کا راستہ اور ہے، ابلیس کا راستہ اور ہے۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنے والا یہ خوش نصیب پھر اتنا قیمتی بنتا ہے، ہائے ہائے، اس کے دل و نگاہ اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اس کا فکر اتنا مصفا ہو جاتا ہے کہ نبی کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق جب فرش پہ بولتا ہے تو عرش پہ فاروق اعظم کے بول قرآن بنتے ہیں۔ فاروق اعظم کے دل کی دھڑکنیں قرآن بنتی ہیں۔ عرض کیا اپنے آقا کی بارگاہ میں پیغمبر اہل بیت کے لیے پردہ ضروری ہونا چاہیے، اور اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ پشاور کے دوستوں ذرا یہ تو بتا دو۔ جزاک اللہ، وہ تو آل ہے، میں اہل بیت کی بات کہہ رہا ہوں مولانا، بس بدیگرہ سے رکھو، ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دشمنان صحابہ نے اصطلاحی محاذ پہ جو چور بازاری کی ہے اور آپ کے فکر پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے، ذہنوں کو کہیں سے کہیں لے گئے۔ قرآن اہل بیت نبی کی بیویوں کو کہتا ہے، قرآن پاک اہل بیت، اور وہ حضور کی بیویوں کو اہل ایمان میں ہی شامل نہیں کرتا سوائے ایک دو کے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
اب یار لوگوں نے یہاں سے پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس سے پہلے والا سارا حصہ گول کر جاتے ہیں، نہیں پڑھتے وہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ وَأَقِمْنَ، نہیں ذرا اس سے پہلے چلیں. یا نساء النبی، ایک، لستن، دو، ان اتقیتن فلا تخضعن وقلن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن واقمن وآتین انما یرید اللہ لیذھب عنکم. یہ 11 صیغے جو ہیں مسلسل حضور کی ازواج مطہرات سے متعلق آ رہے ہیں، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی انقطاع کے 11 صیغوں سے اللہ کریم خطاب فرما رہے ہیں نبی کی گھر والیوں کو، اور آخر میں ارشاد ہوتا ہے اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایک اور مقام پہ فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ کس سے متعلق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ. یہاں بھی اہل بیت سے مراد نبی کی گھر والی، اور وہاں بھی اہل بیت سے مراد پیغمبر کی گھر والی ہے. لیکن تعیناتیوں کی داد دیجیے کہ اس اصطلاح کو کس خوبصورتی کے ساتھ یار لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا اور ذہنوں کو کہیں سے کہیں جا کے دے مارا. اہل بیت کا جملہ بولتے ہی تصور میں حضرت فاطمہ آ جائے گی، حضرت حسین آ جائیں گے، حضرت علی اصغر آ جائیں گے. یہ جو آل رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، اولاد ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تجویز اب کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں یا کا میرا جی چاہتا ہے، میری غیرت کا تقاضا ہے کہ نبی کی اہل بیت باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد کی اس سنہری تجویز کو سن کر جھومتے ہیں، فرماتے ہیں جزاک اللہ عمر، تو نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے آقا جب آپ چاہتے ہیں تو پھر میری بات تو قانون بن گئی، میری تجویز سے کے قانون ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہا، آپ نے اس کی توثیق کر دی. تو آپ امت کے لیے یہ اعلان فرما دیجئے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عمر، تیری رائے اور میری تائید یہ دونوں قانون نہیں بن سکتی. قانون عرش سے بنا کرتے ہیں، میں فرش سے انہیں نشر کرتا ہوں. یہ قانون ساز ادارہ نہیں ہے، قانون کو نشر کرنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا ادارہ فرش سے ہے، بنانے والا عرش پہ ہے. اور یار لوگوں کے قانون بیٹھے بٹھائے حجرے میں تیار ہو جاتے ہیں. پوچھا جائے یہ جو آپ تیسرے کا حلوہ کھاتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جواب ملتا ہے آخر حرج کیا ہے؟ اگر کہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے لیکن حرج کیا ہے؟ اس میں برائی کون سی ہے؟ روکا کہاں گیا ہے اس سے؟ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جو بات عمر کو پسند آ رہی ہے فرش پر وہ بات مجھے بھی پسند آ رہی ہے عرش پر. فاروق اعظم کی رائے قرآن بن کر حضرت روح الامین بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں.
فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، پیغمبر اپنی گھر والیوں کو بھی حکم سنا دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم سنا دیجئے۔ اللہ میاں بیٹیوں اور گھر والیوں کے لیے حکم آیا ہے، باقی امت کے لیے تو نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا نہ میرے محبوب، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اہل ایمان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی میرا یہ حکم سنا دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے عمر کی تجویز کی رونقیں قیامت تک تیرے امت کے ہر گھرانے میں نظر آئیں۔ اللہ میاں کیا حکم ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، انہیں کہیے کہ اگر انہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھیں، اس لیے کہ ان کا پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلنا اگر فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تو عرش پر تیرے خدا کی غیرت کو بھی برداشت نہیں۔ اور صدر مملکت اس کے لیے بھی تیار ہو جائیے، صرف نمازیں پڑھنے کا نام نظام مصطفیٰ نہیں ہے، بیگمات کو بھی پاپردہ گھر میں بٹھانا ہوگا۔ ان کو گھر میں بٹھانا ہوگا تاکہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نوزائیدہ نومولود بچوں کی بدبو سے بچ سکیں۔ یہ ہم مغرب زدہ گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتیں اگر انڈسٹری میں کام نہیں کریں گی تو ترقی کیسے ہوگی، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے، ہم اس کے مخارج کو جانتے ہیں۔ اگر انڈسٹری میں نسوانی جنس کے آئے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی تو سعودی عربیہ میں کیسے ہو گئی؟ اب تو پاکستان کا ہر نوجوان بھاگ رہا ہے وہاں جانے کے لیے، اس سے ٹکر نہیں ملتا۔ خیر نہ، اور تلقین یہ ہوتی ہے بابو جی کی، مولانا آپ کمال کرتے ہیں، آنکھوں میں شرم ہونا چاہیے، یہ پردوں سے کیا ہوتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، آپ منطق دیکھیے، فلسفہ ملاحظہ فرمائیے۔ قاضی جی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، قاضی احسان مرحوم، وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ میں، تو ایک ایس پی صاحب آگے، یہ ٹکٹ چیک کرنے والے تھے، بڑے رنگیلے قسم کے، پان کھا رہے تھے اور پان میں بڑی بڑی ہستیاں تباہ کی ہیں، اللہ بچائے۔ سفید کپڑے، سفید پینٹ، سفید شرٹ، سفید کوٹ، سفید موزے، سفید بوٹ، سفید ہیٹ اور اپنا چہرہ توے کا پچھلا پاسا، یعنی خمیرہ گاؤزبان ببرت نکرا پیچیدہ نظر آ رہا ہے۔ تشریف لائے ٹکٹ چیک کرتے ہوئے، قاضی جی مرحوم کوئی چیز کھا رہے تھے، فروٹ وغیرہ، وہ اس نے جب کہا ٹکٹ، کہا صاحب نے کہا پہلے یہ کھا لیجیے پھر ٹکٹ دکھاؤں گا۔ دل جیتنا تو آتا تھا اسے، اب اس نے ٹکٹ بھی چیک کر لیا اور پھر سامنے بیٹھ بھی گیا قاضی جی کے، پیک باہر پھینکنے کے لیے، تھوک باہر پھینکنے کے لیے کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئے، شیشہ چڑھا ہوا تھا بڑا صاف۔ حضرت قبلہ نے سمجھا کہ شاید شیشہ اترا ہوا ہے، اب جو باہر پھینکنے کے لیے تھوکا تو وہ شیشے سے ٹکرا کے واپس کپڑے پہ آئی اور گلکاریاں کر گئی، جیسے کوئی اناری خاتون
جی ٹیڑھے ترچھے گلبوٹے بناتی ہے لباس، اور سوری کر کے بیت الخلا میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دھو دھا کے آ گیا. ڈاک کی شوخی تو اتر گئی تھی، لیکن ابھی ان کی سدائے باز گشت نظر آ رہی تھی. قاضی مرحوم فرمایا کرتے تھے داغ جب لگ جائے تو مشکل ہی سے اترا کرتے ہیں، انہیں جتنا بھی دھویا جائے. اب جب سامنے آئے تو بیٹھ گئے بڑے صاف ستھرے بن کے، یعنی کپڑوں پہ تو ذرا داغ لگ گئے تھے، مگر وہ جو آرٹیفیشل بہروپ تھا نا ان کا پسند ہو وہ ختم. آ کر بیٹھتے ہی سوال کیا قاضی جی پردے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی جی نے فرمایا کیوں ظالم مجھ سے پردہ کرنے کا خیال ہے آپ کا؟ کہنے لگا نہیں تو میں تو الحمدللہ مرد ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے پردہ کرنے کی؟ قاضی جی فرمانے کا شکر ہے کہ آپ نے اطلاع دے دی مرد ہونے کی، ورنہ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا آپ کی تک نخرے سے. تو کہنے لگا پردے کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ قاضی جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں کوئی فلسفی نہیں ہوں اور نہ مجھے عقل خولیے کی بیماری ہے، میں تو اندھا مقلد ہوں رحمت للعالمین کا. قرآن نے فرمایا ہے کہ پردہ کراؤ اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس پہ عمل کیا. اب میرا ایمان یہ ہے کہ جو اپنے گھرانے میں پردے کو لازم نہیں رکھتا اس کی آبرو کا خدا ذمہ وار نہیں. آپ نہیں سمجھے میری بات؟ اب وہ کہنے لگا قاضی جی یہ بات تو ہم ہر مولوی سے سنتے ہیں، آپ منطقی عقلی دلیل سے ہمیں سمجھائیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. آدمی کے پاس حیا ہو، شرم ہو، کریکٹر مضبوط ہو، طبیعت پہ کنٹرول ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بے پردہ عورت سامنے آ جائے تو کیا فرق ہے؟ قاضی جی فرماتے تھے میں سمجھ گیا کہ یہ حضرت سمجھنے والی شے نہیں ہے. اس نے اتفاق سے میرے بیگ میں لیمو تھا، لیمو نکالا، جیب سے چاقو نکالا اور لیمو کو 2 ٹکڑے کیا. لیمو کو 2 ٹکڑے کر کے جب اس کے سامنے یوں کیا تو اس نے جیب سے رومال نکال کر منہ کا پانی صاف کرنا شروع کر دیا اور منہ میں پانی آ گیا. قاضی جی نے فرمایا لیمو میرا ہے، کاٹا میں نے ہے، ہاتھ میں میں لیے بیٹھا ہوں، پانی آپ کے منہ میں آ رہا ہے. کردار کی مضبوطی اور حیا و شرافت کا یہی مفہوم ہے. کہنے لگا قاضی جی کھٹی چیز سامنے آئے تو منہ میں پانی آنا کہنے لگا قاضی جی کھٹی چیز سامنے آئے تو منہ میں قدرتی بات ہے. قاضی نے فرمایا تھا یہی تو آقا نامدار کے فرمان کا فلسفہ اور منطق ہے. کھٹی چیز سامنے آئے تو منہ میں پانی آنا قدرتی بات ہے، غیر محرم سامنے آئے تو نظر میں فساد کا پیدا ہونا بھی قدرتی. انشاءاللہ وہ وقت ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دکھلائے گا پاکستان کی سرزمین پر. میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق پردہ ضروری ہوا اور یہ حکم آسمان سے اترا قرآن بن کر. دروش شریف پڑھ لیں، میں چائے کا گھونٹ لے لوں پھر دروش شریف میں شامل ہوتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ حجاج حضرات جو جاتے ہیں حج کی سعادت جنہیں اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ وہاں جا کر حرم پاک میں ایک مصلی ابراہیمی ہے جہاں جا کر یہ زمین جھکاتے ہیں. اس کا آغاز کیسے ہوا؟ ملاحظہ فرمائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، یعنی سما بھی مارے طواف ہے، پروانے بھی، شاگرد بھی اور استاد بھی، آقا بھی اور غلام بھی، آسمان ہدایت کا سراج منیر بھی
اور ستارے بھی، اللہ کا پیغمبر بھی اور صحابہ بھی ماہ طوا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابراہیمی پر کھڑے ہو کر کچھ سوچ رہے. پوچھا کیا سوچتے عمر؟ عرض کے حضور یہ وہ مقام ہے جہاں بابا ملت حضرت خلیل اپنے جبین کے سجدوں کی طرف اور اپنے ماتھے کی نیاز مندیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. پتہ نہیں میرے دل میں یہ تمنا کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی یہاں سجدے کروں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، ابراہیم میرے دادا ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سجدے کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں آقا تو پھر تشریف لائیے، آپ امام بن جائیں میں مقتدی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میری تمنا اور میری آرزو اس وقت تک عملی صورت اختیار نہیں کر سکتی جب تک عرش والا اجازت نہ دے. پشاور والوں یار لوگ انہیں پتہ نہیں ہے گھوسلا کہاں سے گھر لیا کہ نبی مختار کل ہوتا ہے، جو چاہے کر لے. قرآن پاک کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے تو قدم قدم پہ یہ منظر نظر آتا ہے کہ نبی ابرو کا اشارہ بھی خدا کی منشا کے بغیر نہیں کر سکتا. رب کائنات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب اپنے عمر کو اجازت دے دیجیے اور باقی تمام امت کے لیے میرا یہ قانون انہیں بتا دیجیے. اپنے ابو بکر کو بھی، علی کو بھی، عثمان کو بھی، طلحہ و زبیر کو بھی، بلال اور سلمان کو بھی، حسنین کو بھی، ابو حنیفہ کو بھی، شافعی مالک احمد ابن حنبل کو بھی، عبد القادر گیلانی قطب الدین بختیار کاکی جنید شاہ ولی اللہ ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی کو بھی، اولیاء و اتقیاء، اصفیاء و ابرار، عابدین شب زندہ دار، مجاہدین جو بھی جہاں میرے گھر کے طواف کے لیے آئے جب تک عمر کے ذوق کے مطابق فاروق اعظم کی رائے کا احترام کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پر سجدے نہیں کریں گے، میں یہاں کسی آنے والے کو اس وقت تک حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا. چنانچہ مقام ابراہیمی پر پشاور والوں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے اور فاروق اعظم کے ذوق عبادت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا. سب کہو الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ کی ایک شخصیت کا انتقال ہو رہا تھا، کعب ابن اشرف کا جانشین اور یہودی لابی کا ایجنٹ، جس کے نام کے ساتھ اتنی بدبو وابستہ ہے کہ ہفتوں کے پڑے ہوئے مردار کی لاش سے بھی اتنی بدبو نہیں آتی جتنی اس کے نام سے بدبو آتی. ابن ابی یہ وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے، یہ وہ روسیہ ہے، یہ وہ شقی القلب ہے جس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے پہلے دل دکھایا اور اس عقیدہ پر الزام عائد کیا، جس کی وجہ سے حضرت صدیقہ 40 راتیں خون کے آنسو روتی رہی. منافق گروپ کا وڈیرا مر رہا تھا، بیٹے کو بلا کے کہتا ہے لگتا ہے جدھر مر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جوارے سے پاپوش تیار ہے میرے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے. اب
کہنے لگا کہ میری آخری آرزو ہے جس کو پورا کرنا تیرا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے کفن پیغمبر کے کرتے سے دے دینا، اور میری نماز جنازہ بھی رحمت للعالمین سے کہنا وہ پڑھا دیں، شاید ان کی وجہ سے میری عاقبت کی مار میں کچھ کمی ہو جائے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی یہ دونوں وصیتیں سن کر کہا کہ آپ تو مجھے یہ وصیت کر رہے ہیں، لیکن میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ تیری دونوں باتیں جا کے کہوں کیسے؟ تیری ثقافت و بدبختی اور تیری منافقت میں مجھے تو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ حضور یہ دونوں وصیتیں تیری پوری کر دیں اور مان لیں۔ کہاں تیری بدبو دار لاش اور کہاں آمنہ کے لال کا کرتا جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے نقش قطعی کی مہریں لگی ہوئی ہیں آبرو کی، اور تیری نماز جنازہ امام الانبیاء آ کر پڑھائیں، کیا گنجائش ہے تیری ثقافت میں؟ ابن ابی آپ دیدہ ہو کے کہتا ہے بیٹا کوئی گنجائش نہیں میری ثقافت میں، لیکن آمنہ کے لال کی رحمت میں گنجائش ہے، کملی والے کی شفقت میں گنجائش ہے۔ ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑا قیامت تک شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کوئی اور پیدا نہ ہو، لیکن یہ بھی مجھے یقین ہے کہ محمد سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی شاید قیامت تک کوئی اور پیدا نہ ہو۔ تو جا کے کہنا تو صحیح۔ چنانچہ ابن ابی کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ آرزو پیش کرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہیں اور فرماتے ہیں اچھی بات ہے، اگر تیرے باپ کی جہنم میرے کرتے سے جنت میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اور اگر تیرے باپ کی اخروی بربادیاں میری نماز جنازہ پڑھانے سے آبادیوں میں بدل سکتی ہیں تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، چنانچہ تیاری ہو گئی، مدینے کی آبادی سمٹ سمٹ کر پہنچی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی ایسے ہو سکتا ہے۔ تاریخ دامن کھولے ہوئے چشمے فلک منتظر، اور پھر یہ سب نے دیکھا کہ عبداللہ کا یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ پیغمبر کی مخالفت میں گزارا، جس نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیرت کے آنسو چھم چھم برستے ہیں۔ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ کو پتا ہے یہ کون ہے جس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں آپ؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے میرے عمر یہ کون ہے، اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے جواب سے ہی فاروق اعظم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے آقا نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آخری بات کہتے ہیں کہ حضور ساری غلطیاں اس کی معاف کر دیجیے، لیکن اس بدبخت کا وہ ظلم تو قابل معافی نہیں ہے جو عفیفہ کائنات مادر امت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس بدبخت نے الزام لگایا، جس کی وجہ سے وہ مظلومہ کئی راتیں خون کے آنسو روتی رہی، پوری ملت بے قرار رہی، آپ کو ہم نے تاریخی حزن و ملال میں مبتلا پایا۔ یہ ظلم تو اس کا قابل معافی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا۔ جواب بڑا فیصلہ کن تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہٹ گئے اور اپنے آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یہ ہے حضور کی تربیت، حضور کی تعلیم۔ یہ رائے پیش کرو، ادنا سے ادنا آدمی بھی اپنی رائے پیش کرے،
قائد اس کی بات کو توجہ سے سنے، ٹھنڈے دل سے جواب دے، اور اس کے بعد رضاکار کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے قائد کے حکم کی بغیر کسی چرا کے تعلیم کرے۔ اب نماز جنازہ تو ہو گئی، لیکن فاروق اعظم کی غیرت عرش بری سے قرآن بن کر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین پیغام لے کر بارگاہ نبوت میں آئے، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے نبی محسوس نہ کرنا، آج مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا، ایک گروپ کا اگر کوئی بھی بدبخت مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوں کہو نا، ماتحت کو مختار کل کہہ رہا ہے، ماتحت کو مختار کل کہہ رہا ہے، جونیئر کو سینئر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ہمیشہ کے لیے جن کے سینوں میں تیری آبرو کی عداوت اور بغض ہو میرے پیغمبر، جو تیری عزت اور تیری عائشہ کے معاملے میں بغض رکھتے ہیں، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ نہ عمر کی غیرت برداشت کر سکتی ہے، نہ میری غیرت برداشت کرتی ہے۔ اور پھر ہو سکتا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کی قبر سے گزرتے ہوئے چند لمحے اس کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اور دلوں کے بھید جاننے والے کو یہ پتا تھا کہ فاروق کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرے گی، اس لیے اپنے حکم میں اضافہ کر دیا، فرمایا لا تقم علی قبری، منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں، اور ان کی قبر پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی، کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ مر جائے نا تو انہیں آنے دیجیے، یہ جانے اور میں جانوں۔ پشاور والوں، فاروق اعظم کی غیرت قرآن بن گئی کہ نہیں؟ الحمدللہ کہہ دو۔ اور پھر آگے سنیے، جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف منافقین نے ایک سازش اور پلان کے ساتھ الزام لگائے، ایک منصوبہ کے ساتھ بہتان باندھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، مشاورتی کونسل کا اجلاس بلایا، ایڈوائزنگ کمیٹی کا ایمرجنسی اجلاس طلب کیا، اور فرمایا بتاؤ میں تمہاری ماں کے معاملے میں کیا فیصلہ کروں۔ ادھر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب صورتحال کا اندازہ کیا، اجازت لے کر میکے چلی گئی۔ جب حضور علیہ السلام کے چہرے پر حزن و ملال کو دیکھا، بنو المصطلق کے غزوہ سے واپسی کے موقع پر میں نے اپنے آقا کے چہرے پر حزن اور پریشانی کے آثار دیکھے، اجازت لے کر میکے چلی گئی کہ ابا سے درد بانٹوں گی، ماں سے اپنا دکھ بیان کروں گی۔ بیٹیاں ماں اور باپ ہی سے کہا کرتی ہیں نا، اچھی بیٹیاں عدالتوں میں نہیں جایا کرتی ہیں۔ اور ان محبوں کی عظمت کو بھی سلام کیجیے جو اپنی بیٹی تو اپنی بیٹی، نبی کی بیٹی کو عدالت میں بھیجے ہوئے ہیں۔ کہ جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہ چند کھجوروں کا مطالبہ لے کر حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئی، جہاں جا کر صدق کا مطالبہ کیا، خلیفے نے نہ مانا، اور آگے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکتا، نہ آپ سن سکتے ہیں نہ میں بیان کر سکتا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر جا کر مجھے ام نساء کی زبانی پتہ چلا کہ میرے کردار کو چیلنج کیا گیا ہے،
فرماتی ہیں میرے روحانی فرزندو، جب مجھے یہ پتہ چلا بے ساختہ میں بخار میں مبتلا ہو گئی، مسلح اٹھائے اپنے مکان کے کمرے کے اس حصہ میں چلی گئی جہاں مکمل اندھیرا اور تاریکی ہے۔ گھبرائی ہوئی مامتا کی ماری ہوئی ماں نے اپنی زارو قطار رو کر جانے والی بیٹی سے پوچھا، لگتے جگر تنہائی میں کہاں جا رہی ہو؟ کہیں دیوار سے سر ٹکرا کر مر جانے کا تو ارادہ نہیں؟ جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ ماں جی، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا، میں ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں، میں اس کی بارگاہ میں اپیل کرنے جا رہی ہوں جس کی بارگاہ میں بہتا ہوا ایک آنسو کا قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا، دنیا ساری بھی اگر روٹ جائے تو پرواہ نہیں، لیکن وہ تو میرے حالات کو جانتا ہے، دانا ہے، بینا ہے، ذرا اس سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سجدے میں ڈال کر عرض کر دیا، معبود مجھے یہ تو شکوہ نہیں کہ منافقین نے مجھ پہ الزام کیوں عائد کیا، یہ رسم بڑی پرانی ہے، بہت پرانی رسم ہے، یہ پاک لوگوں کے خلاف ہمیشہ یہ زبانیں چلتی رہی ہیں، لیکن میں تو یہ استغاثہ لائی ہوں کہ حضرت کلیم پر الزام لگا تو اس کی صفائی کا بھی اعلان کیا تو نے، حضرت یوسف پر الزام لگا تو اس کی برات کا بھی اعلان کرایا تو نے، حضرت مریم پر الزام لگا تو اس کی برات کا بھی اعلان کرایا۔ آج میں بھی رو کر تیرے حضور آئی ہوں، آج تیرے محمد کی ہمارا بھی آنکھوں میں آنسو کا سرمایہ لے کر آ گئی، جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں کرے گا رو رو کر جان دے دوں گی، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ ادھر یہ عالم ہے اور ادھر کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کہ تمہاری روحانی ماں کے بارے میں کیا فیصلہ کروں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ فرط غم میں کسی میں بولنے کی قوت نہیں تھی، کسیوں آہوں اور کہیں کہیں سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی، ہر آنکھ اشکبار اور ہر سینہ دل فگار عجیب کیسی ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، اللہ کے نبی اگر آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں بہت قبیلہ خاطر اور دل گرفتہ ہیں تو آزاد کر دیجیے، نبی کو بیویوں کی کمی تو کوئی نہیں، یہ صرف دلجوئی کے لیے آواز اٹھی، ہمارا ایمان ہے۔ اس تجویز میں صدیقہ کی تنقیص مقصود نہیں تھی، اہل سنت کا یہ ایمان ہے، صرف پیغمبر کی دلجوئی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا۔ بس اس آواز کا اٹھنا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زارو قطار روتے ہوئے لڑکتے ہوئے اٹھ کر اور کیا آقا یہ فیصلہ بالکل انتہائی ہوگا، پہلے مجھے یہ تو بتائیے کہ اس مظلومہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر بھیجنے والا کون ہے؟ اور نبی کے رشتے کا انتخاب عرش سے ہوا کرتا ہے، فرض سے نہیں ہوا کرتا۔ نبی کا استاد بھی، نبی کے گھر میں نبی کے حلقہ ازدواجیت کا انتخاب کرنے والا بھی۔ فاروق اعظم کا یہ سوال سن کر پیغمبر نے انگلی آسمان کی طرف کری، نبی کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکلا اور جب فیصلہ تو آپ کی انگلی نے کر دیا، یہ جو گلی کوچوں میں عائشہ کی عزت کے خلاف بھونکتے پھرتے ہیں انہیں میرے تلوار کے حوالے کیجیے، ان سے تو میری تلوار نمٹے گی۔ رہا جناب عائشہ کے معاملے میں فیصلہ، جس ہستی نے سوچ سمجھ کر ابو بکر کی بیٹی کو آپ کے گھر میں بیوی بنا کے بھیجا ہے نا، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ہستی کو۔ انتظار کیجیے کہ خدا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر کی یہ رائے سن کر اس قدر مسرور ہو گئے کہ چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، سر پہ خوشی۔ فرمایا جزاک اللہ عمر، تو نے میرے دل و نگاہ کا سارا دکھ دور کر دیا۔ اور اب فوراً اٹھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو بکر تیری خوش قسمتیوں کا بھی کون مقابلہ کرے؟ ساری دنیا نبی کے دروازے پر اور نبی تیرے دروازے پر۔ کبھی ہجرت کے سفر میں تجھے رفیق بنانے کے لیے نبی آتا ہے، کبھی تیری بیٹی کی عفت کا اعلان کرنے کے لیے نبی تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ دستک ہوئی۔ حضرت صدیقہ کی والدہ نے پوچھا کون ہے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ باہر سے آواز آئی، صدیق کے گھر والوں دروازہ کھولو، انی محمد الرسول اللہ۔ بس یہ آواز سننا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھاگتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا۔ آسمان رسالت کا سراج منیر تاباں و درخشاں سامنے کھڑا تھا۔ پہلا سوال کیا پیغمبر نے کہ عائشہ کہاں ہے؟ صدیقہ کی والدہ نے عرض کیا حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں اشک بہا رہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کسی بات کا جواب دیتی ہے۔ اور ادھر صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنی ماں کی اور اپنے سرتاج کی باتیں سن رہی تھی، میرے جذبہ عقیدت نے اور میرے دل نے مطالبہ بھی کیا کہ اٹھوں اور روٹے ہوئے محبوب کے دامن سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، لیکن پھر مجھے خیال ہے کہ جس کی عدالت نے اپیل کی ہے ذرا اس کے فیصلے کی تو انتظار کرنا، اس کا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاتی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، صدیقہ کے پاس بیٹھ کر فرمایا عائشہ اپنی صفائی میں اگر کچھ کہنا ہے تو کہو، میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ صدیقہ فرماتی ہیں اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور زارو قطار روتے ہوئے عرض کیا حضور اشکو بچی و حزنی الی اللہ، میں نے اپنا فسانہ غم دلوں کے بھید جاننے والے کو سنا دیا ہے۔ آج تو میرا حال وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا تھا۔ فرماتی ہے بیٹو میرے غم کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، میں اس قدر مغموم تھی کہ کوشش کے باوجود مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام کا باپ کہا کہ اگر آج میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں بھی تو دنیا نے کب ماننا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا میں بھی اسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے کہ تیرے بیٹے نے بھی تیری مثل وہی بھیج دی۔ کون سا بیٹا؟ ایک لحاظ سے چچا لگتے ہیں، ایک لحاظ سے بیٹا۔ صدیق اکبر کے بھائی کی حیثیت سے حضرت عائشہ کے چچا ہیں، لیکن امتی کی حیثیت سے جناب صدیقہ کے خود حضرت صدیق کا یہ حال ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا ابا جان آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، میرے سامنے آپ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا بیٹی جب تک تو تھی میری بیٹی تھی، جب سے میرے آقا کے گھر گئی ہو اسی دن سے میں نے آپ کو ماں سمجھا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرے بیٹے نے بھی تیری مثل اسی عدالت میں بھیج دی۔ فرماتی ہے کہ اب میں سوچنے لگی کہ بارگاہ سمجھیت میں نہ معلوم میرے آنسو کب پہنچیں گے، لیکن دوسرے لمحے نظر اٹھائی تو دیکھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پسینے کے قطرے لولوئے لالا بن کر چمک رہے ہیں، اور فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر یہ اس بات کی علامت تھی کہ کال مل گئی ہے، رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ اب فرماتی ہے کہ کانپتی ہوئی میں اٹھ بیٹھی، جیسے کوئی موت اور زندگی کے چوراہے پہ کھڑا ہونا، کانپتی ہوئی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا۔
کچھ دیر تک حضور علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری رہی. پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور سے چادر ہٹائی. صدیقہ فرماتی ہیں بس میں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مجھے یوں لگا جیسے بادلوں کی گھٹاؤں سے چودھویں کا چاند نکل آئے. میں سمجھ گئی کہ الحمدللہ صورتحال حوصلہ افزا ہے. اب رحمت للعالمین نے فرمایا صدیقہ میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا قدوس نے تیری برات کا اعلان کر دیا. برات کا اعلان کلیم اللہ کا بھی ہوا, برات کا اعلان یوسف علیہ السلام کا بھی ہوا, مریم علیہ السلام کا بھی ہوا, لیکن تیری انفرادیت اپنی مثال آپ ہے. میری عائشہ کلیم کے لیے ایک عورت وکیل بنی, یوسف کے لیے عزیز مصر کے گھر کا ایک بچہ وکیل بنا, مریم کے لیے حضرت عیسیٰ وکیل بنے, اور عائشہ تیرے کیس میں میرا خدا خود وکیل صفائی بنا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ کا بخاری فرمایا کرتے تھے اندازہ تو کرو خدا اپنے پیغمبر کی آبرو کے معاملے میں کتنا حساس ہے کہ مدینے اتر کے اعلان کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے نبی جیسے میری ذات شریکوں سے پاک ہے تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک. اب اللہ کی طرف سے جو جرح ہوئی ہے اس کیس میں ذرا ملاحظہ فرمائیے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ تو میرا ضابطہ ہے میرے نبی کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. بد کردار مسٹر بد کردار بیگم کے لیے اور بین الاقوامی بیگم بین الاقوامی مسٹر کے لیے. ٹھیک ہے